مبارک مہینے میں صدقہ کیا جائے. صدقہ یہ انسان کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے. والصدقۃ برہان، یہ قابل رشک ایک خوبی ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے. لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو لوگوں کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے، تمنا اور خواہش اور تڑپ پیدا ہونی چاہیے. ایک جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ہر قسم کی بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے. کس طرح ایک انسان اپنے سخت دل کی شکایت لے کے آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہونا چاہیے تو فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، تم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یعنی ان کی سرپرستی کرو، ان کی کفالت کرو، دل خوبصورت ہو جائے گا. یہ معاشرتی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے. چوری، یہ بخل، یہ زنا، یہ معاشرے کی بیماریاں بن گئی. کس طرح ایک انسان 3 راتوں میں خلوص نیت سے صدقہ پیش کرتا ہے. ایک دن چور کو مل گیا، دوسرے دن زانیہ کو مل گیا، تیسرے دن ایک غنی کو دے کے صدقہ چپکے سے واپس آ گیا، اندھیرے میں نہیں پتہ چلا. اللہ عز و جلال نے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ ایک تو خوشخبری دی کہ تیرے تینوں دنوں میں، تینوں راتوں میں کیے گئے صدقے کو قبول کیا گیا ہے، اور تیرے اس صدقے کے مال سے چور نے آئندہ سے چوری سے توبہ کر لی ہے، زانیہ نے اپنی اس بدکاری سے توبہ کر لی ہے، اور یہ امیر تھا تو امیر لیکن بہت بخیل تھا، اس نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا. ہر قسم کے فتنوں کا بھی علاج ہے. دنیا میں ان گن فتنے موجود ہیں. فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، کسی انسان کی اپنی ذات میں فتنہ ہے، اہل و عیال میں فتنہ ہے، اس کے مال میں فتنہ ہے، اور اس کی اولاد میں فتنہ ہے، اس کی پڑوسی میں فتنہ ہے. ان ساروں فتنوں کو دور کرنے کے لیے نماز، روزہ اور صدقہ اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ تمام فتنوں کو دور کرنے کا علاج. ان الصدقہ لتطفئ الخطیئہ کما تطفئ الماء النار، کما یطفئ الماء النار، پانی ڈالنے سے آگ ختم ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ عز و جلال کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے اللہ عز و جلال محفوظ فرما دیتے ہیں، بلکہ قبر کی گرمی سے بھی محفوظ فرماتی ہیں. صدقہ لتطفئ عن اہلہا حر القبور، یہ قبر کی گرمی کی شدت کو اور حدت کو ختم کر دینے والا صدقہ ہے، بلکہ عرش الہی کا سایہ نصیب فرما دے گا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا صدقہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہو بچو. پتہ یہ چلا کہ معمولی سے صدقے سے بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں وہ زیادہ صدقات اور زیادہ سخاوت کرتے. کالریح المرسلہ، جس طرح بھیجی ہوئی ہوائیں تمام گھروں تک پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول کے مال کی خیر ہر جگہ پہنچتی تھی. ومن تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے پہاڑ بنا کے نام اعمال میں شامل کر دے گا.